أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورۃ الکافرون ہے۔ پہلی آیت میں موجود لفظ الکافرون سے اس کا نام سورۃ کافرون رکھا گیا۔ سورۃ کافرون کا سورۃ کوثر کے ساتھ ربط نمبر 1۔ سورۃ کوثر کے اندر اللہ رب العزت نے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے انجام کا ذکر فرمایا تھا۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کے دشمن بے نام و نشان ہو جائیں گے، صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ اب اس صورت کے اندر اللہ رب العزت کفار سے، مشرکین سے برات کا ذکر فرمائیں گے۔ ربط نمبر 2، سورۃ کوثر کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کو فصل لربک وانحر میں بیان فرمایا کہ عبادت قولی ہو، عبادت فعلی ہو، عبادت بدنی ہو یا عبادت مالی ہو تو کس کے لیے ہو؟ صرف اللہ کے لیے ہو۔ اب اس صورت کے اندر اللہ رب العزت توحید کی تکمیل کے لیے کفار سے برات کا ذکر فرمائیں گے۔ آپ کی توحید تبھی کامل ہو سکتی ہے جب آپ کفار کے ساتھ دوستانے جرانے لگانے چھوڑ دیں، مشرکین کے ساتھ جرانے دوستانے لگانے چھوڑ دیں۔ ربط نمبر 3، سورۃ کوثر کے اندر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی ابتریت، بے نام و نشان ہونے کو بیان فرمایا۔ اب اس صورت کے اندر اللہ رب العزت ان کے ساتھ برات کا طریقہ بیان فرمائیں گے کہ بھئی کفار کے ساتھ برات کیسے کرنی۔ سورت کا خلاصہ، اس سورت کے خلاصے کے طور پر مفسرین نے لکھا ہے کہ تمام کفار سے برات کا اظہار کا اللہ اس میں ذکر فرمائیں گے۔ شان نزول مفسرین نے مختلف لکھیں۔ یاد رکھیں جب بھی مسلمان کمزور ہوئے ہیں کسی بھی اعتبار سے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہوئے ہیں تو کفار نے پھر حربے استعمال کیے۔ اسی طرح کے ایک حربہ، ایک ہیلا، ایک سازش پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد بھی انہوں نے کی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعویٰ نبوت کیا تو مکے کی آبادی کم تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فوراً لوگوں تک پہنچ گئی۔ کسی کو پہلے دن پتہ چل گیا، کسی کو دوسرے دن، کسی کو تیسرے دن، یعنی کہ بہت جلدی یہ بات لوگوں کے اندر پھیل گئی کہ عبداللہ کا پوتا یا عبداللہ کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا وہ تو یہ کہتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، غیروں کی بندگی مت کرو جی۔ اب مشرکین کے اوپر یہ بات سوار ہوئی، پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے میٹنگ بلائی، دار الندوہ اس کا نام ہے۔ اب کیا ہوگا جی، مکے کے حرم کے بیت اللہ کی حدود کے اندر آ چکا ہے۔ تو انہوں نے میٹنگ بلائی، میٹنگ کے اندر مشورہ لیا گیا کہ کیا وجہ ہے جی، اس نے ایسا کیوں کہا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور کسی کی بندگی نہ کرو۔ کسی نے کہا
چونکہ یتیم ہے، غریب ہے، مال نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ بھئی مال کی لالچ کے اندر آ کر اس نے یہ کہا ہو تاکہ لوگ میرے پیچھے لگیں اور مجھے مال ملے، تو مال کی وجہ سے ایسے کہہ دیا ہو۔ تو ایک بندہ جو مالدار تھا، ولید بن مغیرہ، اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں اس کو اپنی آدھی دولت دوں گا، آدھی آپ دے دو، اس کی ساری 7 پشتیں کھائیں گی، کبھی وہ ختم نہیں ہوگی، لہٰذا یہ اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑنا، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، لہٰذا اس کو ہمارے ساتھ رلنا چاہیے۔ کسی نے کہا نہیں نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک ایسی عورت کے ساتھ شادی کی ہے جس کا خاوند پہلے کیا ہو گیا جی، مر گیا، وہ طلاق یافتہ ہے، بیوہ ہے، ہو سکتا ہے کہ بھئی عورت کی خواہش رکھتا ہو، خود کیا ہے جی حسین و جمیل ہے، نوجوان ہے، لیکن کیا ہے جی بیوی کیا ہے جی بڑی عمر والی ہے۔ تو ایک اور بندہ تھا مشرکین کا جس کی بیٹیوں کے بارے میں آتا ہے انتہائی حسین و جمیل تھی جی، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں اپنی بیٹی ایک اس کو دے دوں گا جی جس کے اوپر یہ ہاتھ رکھے گا جی۔ کسی نے ظاہر بات ہے جی، جتنے منہ ہوں اتنی باتیں ہوتی ہیں، تو کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، تو مشورہ ہوا یہ ہے کہ بھائی جا کر اس سے بات کرو، آخر وہ کہنا کیا چاہتا ہے جی، ٹھیک۔ تو قریشیوں کے جو سردار تھے، وہ سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے دیکھو آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کو چھوڑ کر یہ غیروں کی بندگی مت کرو، آپ نے ہمارے درمیان میں ایک ایسی بات کہی ہے جس سے باپ بیٹے سے جدا ہو چکا ہے جی، باپ بیٹے کے ساتھ لڑ رہا ہے، بیٹا باپ کے ساتھ لڑ رہا ہے جی، خاوند بیوی کے ساتھ لڑ رہی ہے اور بیوی خاوند کے ساتھ لڑ رہی ہے، یعنی کہ آپ کے اس جملے سے ظاہر بات ہے توحید ہضم نہیں ہوتی نا جی، آپ کی توحید سے ہمارے گھروں کے اندر کیا ہو گئی ہے جی، افراتفری ہو گئی ہے، گلی کوچوں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں، گلی کوچوں کے اندر جدائیاں ہو رہی ہیں، گھروں کے اندر پھوٹیں پڑ رہی ہیں، لہٰذا آپ مہربانی کرو کچھ اس مسئلے کو ڈھیلا کرو جی، ہم آپ کو اتنی دولت دیں گے کہ آپ کیا ہو جاؤ گے جی، راضی ہو جاؤ گے جی، ٹھیک ہے، ہم آپ کو اتنی دولت دیں گے کہ آپ کھاتے رہو گے، آپ کی 7 پشتیں بھی ختم نہیں کر سکیں۔ حضور نے کہا اچھا۔ پھر دوسرے نے کہا کہ بھئی اگر آپ کو عورت کی ضرورت ہے میں اپنی بیٹی دوں گا جی، آپ کو جو بھی پسند ہے آپ ہاتھ رکھو تو میں اپنی بیٹی آپ کے عقد میں دے دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، جیسے ہی خاموش ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آنے لگی، اور آپ نے پیچھے سنا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ حِجَابٌ، وحی کی 5 قسمیں سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آتی نا تو وحی کا وزن اور زور اور پاور اتنی ہوتی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اقدس مبارک کانپنے لگ جاتا، سردی کا موسم ہوتا تو پیشانی سے کیا ہو جاتا جی، پسینہ ٹپکنے لگ جاتا۔ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے سمجھا کہ بھئی ہماری باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اثر کر چکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان کافروں کو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اگر تم میری بات مانتے ہو مجھ پر اللہ رب العزت وحی اتارتا ہے، اللہ نے مجھ پر قرآن اتارا ہے، جبریل میرے پاس آتا ہے، اس نے مزید وعدہ کیا ہے کہ آئندہ بھی میں آپ کے پاس آؤں گا اور قرآن اتاروں گا، اگر میری بات مانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہو تو فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، لیکن میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ یہ جو تم لالچ مجھے دیتے ہو نا جی، یہ لالچ مجھے ہرگز قبول نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ آپ نے سورۃ ہود میں سنا تھا، حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے نا تو قوم کے لوگوں نے کہا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اوے ہود کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ کی بندگی کریں، ونذر ما کان یعبد آباؤنا، ہمارے باپ دادے پردادے جس کی عبادت کیا کرتے تھے اس کو ہم چھوڑ دیں؟ وہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہمارے باپ دادے جن کی عبادت کرتے تھے وہ حق پر تھے، لہٰذا ہود کیا جی تو کیا جی غلطی پر۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو بھی یوں کہا کیا یہ جو ہمارے باپ دادے پردادے یہ کام کرتے رہے کیا یہ غلط کرتے رہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا توحید نہیں تھی جی، شرک کی دل میں پھنس چکے تھے۔ آپ نے سنا ہے جی 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مورتی تھی، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی مورتی تھی، جنہوں نے بیت اللہ کو بنایا ان کی مورتیاں بنا کر رکھی، ان کی بھی پوجا پاٹ، اور اس سے بھی حد درجے کی بےغیرتی سنیں 2 بت تھے جی جن کے بارے میں آپ نے سنا ہے، ایک مرد اور ایک عورت تھے جو آپس میں عشق مشوقی کر بیٹھے جی، ٹھیک ہے، ان کو کوئی اور جگہ نہ ملی، انہوں نے بیت اللہ کے اندر آ کر اپنا منہ کالا کیا، اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا،
تو اللہ نے جب جیسے ہی پتھر بنایا انہوں نے آ کر دیکھا یہ بھی بڑی کرامت کی چیز ہے جی، ٹھیک ہے، انہوں نے بطور عبرت کے اٹھا کر ایک جگہ پہ رکھے، جو آنے والی پشتیں تھیں انہوں نے دیکھا جس طرح یہ 360 بتیں ان کی عبادت کی جاتی ہے، ان کی بھی بدکاروں کی بھی عبادت کی گئی جی، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ماں کان، فرمایا کیا ہم اس اکیلے اللہ کی بندگی کریں، آیا تو ہمارے پاس یہ لے کر آیا۔ یاد رکھیں مشرک لوگ بھی اللہ کو مالک سمجھتے ہیں، خالق سمجھتے ہیں، رزاق سمجھتے ہیں۔ 20ویں پارے میں 9 دلیلیں آپ نے سنی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سے پوچھو امن خلق السماوات والارض، آسمانوں کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، تو کیا کہتے ہیں الہ مع اللہ، بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سورج آسمان کا نظام، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا نظام چلانے والا کون ہے؟ تو کون کہتے ہیں؟ الہ مع اللہ، کہتے ہیں اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو بھی پوچھو ان سے وہ کیا کہتے ہیں جی کرنے والا کون ہے؟ جی اللہ ہے، لیکن بندگی خالص نہیں کرتے، عبادت خالص نہیں کہتے ہیں کہ بھئی اللہ بھی کیا ہے جی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ بھی سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن یہ کیا ہے جی جن کی ہم عبادت کرتے ہیں نا یہ بھی کیا ہے جی بڑے پہنچی ہوئی سرکار ہیں، ٹھیک ہے۔ 24ویں پارے میں آپ نے سنا جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ تم اپنے بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو، بزرگوں کی، پیروں کی، مولویوں کی کیوں عبادت کرتے ہو، تو کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، اسی تے بہوں وڈے گناہگار ہیں، بہوں وڈے پہنچے دیں، ٹھیک ہے، اسی آ کے اندر دے ہاتھ پھلانے جی بس اے پھر پر رہ کے کر دیں جی ساری سفارش اتنے پہنچا کے اندر۔ جب کہا جاتا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے تو کہا کرتے تھے نا ہا اولئک شفاعنا عند اللہ، یہ ہماری کیا کریں گے جی اللہ کے ہاں سفارشیں کریں گے جی، سفارشیں زلفا، ان بزرگوں کا اللہ کے ہاں کیا جی مقام ہے جی، ٹھیک۔ پھر ان سے پوچھا جاتا آپ ان کی بندگی کرتے ہو، آپ ڈائریکٹ اللہ کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ مثال دیتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ آج کل کا بھی مشرک یہی مثال دیتا ہے، کہتا ہے دیکھو ابھی وزیر اعظم کیا ہے جی شہباز شریف ہے جی، آرمی چیف کیا ہے جی ہمارا عاصم منیر ہے، اگر ان کو ملنا ہو تو آپ ڈائریکٹ مل سکتے ہو۔ ظاہر بات ہے اگلا بندہ کہہ دیتا ہے نا کہ یار نہیں شہباز شریف کو ابھی کون مل سکتا ہے جی، ہاں اس کو ملنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، کسی MNA کو پکڑنا پڑے گا، پھر MNA کو ملنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، کسی اپنے علاقے کے سیاستدان کو ملنا پڑے گا، پھر اپنے علاقے کے سیاستدان کو ملنے کے لیے آپ کو کیا پکڑنا پڑے گا جی SHO کو ملنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ ایک وزیر اعظم کو ملنے کے لیے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے کرتے جا کے بڑی دور سے وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی جو کہ کیا جی عام انسان ہے، تو پھر اسی اللہ کو کیا جب پہنچ لگ، ظاہر بات ہے عام بندے کو شہباز شریف کو ملنے کے لیے بندے کو 5 6 7 واسطوں وسیلوں کی ضرورت ہے، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا ایک واسطے وسیلے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بزرگوں کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورۃ قاف میں آپ نے سنا ہے اللہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یہاں پر کون سے واسطے وسیلے کی ضرورت؟ پھر ایک مثال یہ بھی دیتے ہیں، اوپر چھت پر جانا ہو نا یہ سیڑھی لگانی پڑتی ہے جی، سیڑھی لگاتے ہیں تو اوپر چھت پہ جاتے ہیں تب بندہ پہنچ سکتا ہے، اس لیے یہ جو بزرگ ہیں نا جی یہ کیا ہے جی ہمارے لیے سیڑھیاں ہیں جی، ٹھیک ہے، یہ ہماری باتیں اوپر پہنچا دیتے ہیں، ہمارے دکھوں کو ہلکا کر دیتے ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، ہماری منتیں سفارشیں حاجتیں جو ہوتی ہیں اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اللہ اساں غریباں دی سندا نہیں ہے تے انہاں دی امیراں دی موڑدا نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا انہ علیم بذات الصدور، جس ذات کے لیے تم سیڑھیاں ثابت کرتے ہو وہ ذات تمہارے دلوں کے رازوں کو جانتی ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ مثالیں دنیا کے لیے ہیں جی، ٹھیک ہے، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے ایسی مثالیں بیان مت کرو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو جی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے اوپر سورۃ کافرون نازل فرما کر یہ بتا دیا اگر ماننا ہے دین ماننا ہے تو پھر بندگی کیا کرنی پڑے گی جی خالص کرنی پڑے گی۔ کیسی خالص؟ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اوے انسان اگر میری بات نہیں مانتا، اگر تجھے قرآن کے دلائل نہیں سمجھ جاتے نا تو تیرے گھر کے اندر کیا ہے جی گائے ہے، تیرے گھر کے اندر کیا ہے جی بھینس ہے، دن کو تو چارہ کھلاتا ہے، وہ چارہ کھاتی ہے، چارہ کھانے کے بعد وہ میدے کے اندر لے کر جاتی ہے، پھر میدا اس کو ہضم کرتا ہے، ایک طرف اس کا خون بنتا ہے، ایک طرف اس کا گوبر بنتا ہے، درمیان میں سے دودھ نکل کر آتا ہے۔ فرمایا وہ رب جو چارہ کھلا کر پھر گوبر کو علیحدہ کر کے خون کو الگ کر کے درمیان میں سے کیا کرتا ہے جی دودھ کو نکالتا ہے جی، خود سوچے جی تھوڑی سی بھی ملاوٹ آ جائے نا دودھ کے اندر بندہ پی سکتا ہے؟ نہیں، تھوڑی سی خون کی ملاوٹ آزمائش آ جائے دودھ کے اندر بندہ پی سکتا ہے؟ نہیں پی سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، جس طرح میں اللہ تمہیں خالص دودھ دیتا ہوں نا جی،
عبادت اور بندگی بھی اس طرح خالص کرو. میرے ساتھ کسی باب بزرگ کو پیغمبر کو ساتھ میں شریک ہو نہ ٹھہراؤ. سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون قل کہہ دینا میرا سونا محمد الرسول اللہ یا ایھا الکافرون اوے کافرو لا اعبد نہیں میں بندگی کرتا نہیں میں عبادت کرتا فی الحال ما ان معبودوں کی تعبدون جن کی تم بندگی کرتے ہو عبادت کرتے ہو ولا انتم اور نہیں ہو تم عابدون فی الحال خالص عبادت کرنے والے ما اعبد ما اس کی کہ عابد جس کی میں عبادت کرتا ہوں ولا انا عابد ما عبدتم اور نہیں ہوں میں عابد اور نہیں میں عبادت کروں گا ما عبدتم جن کی تم عبادت کرتے ہو ولا انتم اور نہیں ہو تم عابدون عبادت کرنے والے فی الحال خالص ما عابد جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ماننا ہے تو مانو بندگی خالص کرو اللہ کی نہیں ماننا تو فرمایا لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین ہے ولی دین اور میرے لیے میرا دین توحید ہے.